فرما اولاد رسول باغ طیبہ کے پھول گلے گلزار سیادت حضرت سید رخسار میاں صاحب قبلہ خطیب نقیب اہل سنت ناظم عرس اعلیٰ حضرت علامہ قاری یوسف حضرت صاحب قبلہ سنبھلی شاعر اہل سنت مداح خیل الانام جناب مناظر حسین صاحب قبلہ بدایونی شاعر اہل سنت جناب طاہر رضا صاحب قبلہ رامپوری و دیگر بابقار ارباب منبر حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سروسا محمد دے قبلہ دی مدد کعبہ محمد دے بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ محبت کے ساتھ کہیے آمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا وہ تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھرد پیالہ نور کا اور نور دن دونا تیرا دال صدقہ نور کا۔ آئیے حضرات محترم، آپ سر شام سے اب تک بہترین نعت و منقبت لچھے دار نظامت سماعت کر رہے ہیں اور آپ کو میرے بعد بھی بہترین کلام اور تقاریر سماعت کرنی ہے۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو غلام حضرت غوث الورا ہو جائے گا، جو غلام حضرت غوث الورا ہو جائے گا، وہ حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، وہ حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہو جائے گا۔ پیروی غوث الورا کی جو کرے گا رات و دن، پیروی غوث الورا کی جو کرے گا رات و دن، دھیرے دھیرے وہ ہمارا رہنما ہو جائے گا۔ لے کے جب جنت میں جائیں گے ہمیں غوث الورا، اور ہوتے کیا ہیں اولیاء سب کو پتا ہو جائے گا، ہوتے کیا ہیں اولیاء سب کو پتا ہو جائے گا۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ قطب الاقطاب فرد الافراد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آج پوری دنیا حضرت غوث اعظم کا ذکر کر رہی
رہی ہے. آپ شیر گڑھ کی سرزمین پر بیٹھ کر حضرت غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی حضرت غوث اعظم کا یہی ذکر پاک بریلی کی سرزمین پر ہو رہا ہے تو کبھی آپ دیکھیں لکھنؤ کی سرزمین پر حضرت غوث اعظم کا ذکر شہید ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کانپور میں دیکھیں حضرت غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. جس محلے میں دیکھو جشن غوث الورا ہو رہا ہے. کہیں غوث اعظم کے نام کی محفلیں سج رہی ہیں, کہیں لنگر لگ رہے ہیں, کہیں سبیلیں لگ رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ جمعے میں دیکھو غوث اعظم کا ذکر ہے, مدرسے میں دیکھو غوث اعظم کا ذکر ہے, بستی میں دیکھو غوث اعظم کا ذکر ہے. بچے غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, بوڑھے غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, جوان غوث اعظم کا ذکر کرے, اپنے غوث اعظم کا ذکر کرے, بیگانے غوث اعظم کا ذکر کرے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم کے گنبد سے آواز آئے گی کہ جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے تو اللہ اس کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا کرتا ہے. جہاں دیکھو غوث کا ذکر ہے, جہاں دیکھو غوث کی دعا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید غوث الورا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے. مسلمانوں, دنیا میں انسان تین طریقے کے پائے جاتے ہیں, آخرت میں بھی تین طریقے کے پائے جائیں گے. ایک وہ انسان کہ جس کی دنیا کے اندر عزت ہوا کرتی ہے, دنیا میں اس کا مقام ہوا کرتا ہے, جس بستی سے چلا جائے اس کے نام کے نعرے لگا کرتے ہیں. کبھی اس کی حکومت ہوا کرتی ہے, کبھی اس کی بادشاہی ہوا کرتی ہے, جہاں دیکھو اس کا نام لیا جا رہا ہے. مسلمانوں, آج الیکشن کا دور ہے. آپ نیتا لوگوں کو دیکھو جہاں جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھیڑ جا رہی ہے. اگر یہ نیتا مسلمانوں میں جائے تو مسلمانوں کی بولی بولے, اگر یہ غیروں میں جائے تو غیروں کی بولی بولے. اے لوگوں, یہ دنیا کے اندر وہ انسان ہیں کہ دنیا میں ان کی عزت, لیکن آخرت میں ان کی کوئی عزت نہیں. دنیا میں ان کے نام کے نعرے لگ گئے, لیکن آخرت میں ان کی کوئی عزت نہیں, کوئی وقار نہیں, کوئی ویلو نہیں. اس لیے کہ یہ ایمان بچا کر کے نہیں لائے. دنیا کے اندر پھر دیش میں حکومت کر لی, دنیا میں حکومت کر لی, دیش میں حکومت کر لی, دنیا میں عزت ہو گئی, لیکن آخرت میں کوئی عزت نہیں. اور ایک وہ انسان ہوا کرتا ہے کہ دنیا والوں نے اسے نہ جانا, دنیا والوں نے اسے نہ مانا, دنیا والے پہچانتے بھی نہ تھے یہ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے یا نہیں, لیکن مسلمانوں, قیامت کے دن اس کی عزت ہوگی. لوگ معلوم کر رہے ہوں گے یہ کون انسان ہے. جواب دینے والا جواب دے گا, یہ وہ انسان ہے نمازیں پڑھا کرتا تھا, غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا, بیواؤں کا خیال کیا کرتا تھا. دنیا میں اس کی عزت ہو نہ ہو, لیکن آخرت میں اس کی عزت بلند ہوگی. اور ایک وہ انسان کہ دنیا میں بھی باعزت ہوگا, وقار والا ہوگا, عظمت والا ہوگا, اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند ہوگا. دنیا میں بھی اس کا چرچا کیا, کل آخرت میں بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہوگا. یہ کون انسان کہ دنیا میں بھی جن کی عزت ہے آخرت میں بھی ان کی عزت ہوگی. اے مسلمانوں, یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے, دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. حضرت عثمان غنی, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت. حضرت غوث اعظم ہے کہ دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. بریلی کا تاجدار ہے, دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت. بے شک بے شک. تو یہ دنیا کے اندر تین طریقے کے لوگ, دنیا میں عزت, آخرت میں عزت نہیں. ایک وہ کہ دنیا میں عزت نہیں لیکن آخرت میں عزت, اور تیسرا وہ گروہ کہ دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی عزت.
آپ غوث اعظم کو دیکھو، دنیا حضرت غوث اعظم کا ذکر کر رہی ہے، حضرت غوث اعظم کے نام کی سبیلیں لگ رہی ہیں، حضرت غوث اعظم کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ حضرت غوث اعظم ہیں، ابھی 3 سال یا 4 سال کی عمر پاک ہے، اپنے دروازے کے باہر دروازے پر تشریف لائے، محلے کے بچوں کو دیکھا، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی موج مستی کر رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں کھیل لوں، میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں ٹائم پاس کر لوں، میں بھی ان بچوں کے ساتھ میں موج مستی کر لوں۔ چلنے کا ارادہ کیا، لیکن آواز آئی، اے عبد القادر، تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں تو دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے حضرت غوث اعظم ہیں، کھیلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن غیب سے آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر، تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں موج مستی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اگر تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جنگل جا رہا تھا، میں کھیت و کھلیان کی طرف جا رہا تھا، میں نے اسی اسنا میں ایک آواز سنی، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، اے عبد القادر، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جنگل میں جاؤ، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کھیت و کھلیان میں جاؤ، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم کھیت و کھلیان کی طرف جاؤ۔ حضرت غوث اعظم پریشان، آواز آ رہی ہے، لیکن مولا آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت غوث اعظم نے دائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، لیکن آواز تو آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم پریشان، آخر اب کیا کیا جائے، کدھر جایا جائے؟ آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا معلوم نہیں۔ حضرت غوث اعظم اپنے مکان کی چھت پر تشریف لے گئے تو حضرت غوث اعظم نے اپنے مکان کی چھت سے میدان عرفات کے حجاج کرام کو دیکھ لیا۔ جب غوث اعظم کی نظر ولایت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی نظر نبوت کا کیا عالم ہوگا؟ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے کھڑے ہو کر میدان عرفات میں، مکہ المکرمہ کے میدان عرفات کے حجاج کرام کی زیارت کی۔ بریلی سے آواز آئی کہ جب حضرت غوث اعظم کی نظر ولایت کا یہ عالم کہ بغداد کی سرزمین سے مکہ المکرمہ کے میدان عرفات کے حجاج کرام کی زیارت کر لیں تو پھر میرے آقا کی نظر کا کیا عالم ہوگا؟ پہلی سی آواز آ رہی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آج پوری دنیا حضرت غوث اعظم کا ذکر کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں، حضرت غوث اعظم کا پوری دنیا ایک وقت میں ذکر کر رہی ہے۔ آخر یہ کون کرا رہا ہے؟ کسی کی حکومت ہو، وہ حکومت کے اندر ایک وقت میں اپنا ذکر پوری دنیا میں نہیں کرا سکتا۔ حکومت ختم، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، حکومت سلب ہو جائے اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن آج غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا کر رہی ہے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، تو اس سے پتہ یہ چلا یہ کسی مخلوق کا کام نہیں بلکہ خالق کائنات کا کام ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک انسان، آپ اپنی تھوڑی دیر عقل کا استعمال کیجئے، ایک انسان اپنی طاقت کے بوتے پر، اپنی حکومت کے بوتے پر، اپنی سیاست کے بوتے پر، اپنے بولوں کے بوتے پر، اپنی قیادت کے بوتے پر اپنا ذکر اپنی مجلس میں کرا سکتا ہے، اپنے گاؤں میں کرا سکتا ہے، اپنے شہر میں کرا سکتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا کر رہی ہے۔ آخر یہ کون کرا رہا ہے؟ کیا غوث اعظم کرا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ غوث اعظم نہیں
نہیں کہ غوث اعظم کا خالق اللہ پاک کرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو غوث اعظم کا ذکر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کا ذکر مٹا دیں گے۔ آج سنی غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے، صبح دیکھو، شام دیکھو، رات کو دیکھو، چلتے دیکھو، پھرتے دیکھو، ہر وقت غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے، اس کو مٹایا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ محفلیں کیوں ہیں؟ یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ یہ جلسے کیوں ہیں؟ یہ جلوس کیوں ہیں؟ یہ لنگر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر! انسان عقل کے اندھے غوث اعظم کا ذکر مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ غوث اعظم ذکر نہیں کرا رہے ہیں بلکہ اللہ پاک ذکر کرا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو واہ 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 واہ، بے شک بے شک، کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اور یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ غوث اعظم کی ذات، وہ ذات پاک کہ غوث اعظم سے جو منسلک ہو گیا زمانے میں ممتاز نظر آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک انسان آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا، اے حضرت غوث اعظم، میں اعلیٰ حضرت، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ حضرت میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اور جو کلمات میں کہلاؤں وہی کلمات تم دہراتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، کہو کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، کلمہ طیبہ پڑھو۔ مرید نے کلمہ پڑھا، غوث اعظم نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اب یہ کہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہنے لگا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اب یہ کہو کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ کہنے لگا، شراب نہیں پیوں گا۔ غوث اعظم کا مرید ہے، غوث اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے، عرض کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت میں اب شراب نہیں پیوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی ماں باپ کی توہین نہیں کروں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں بھولوں گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھوں میں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا، کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ کہنے لگا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے نہیں، امام احمد رضا کے ہاتھوں میں دیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا، بزرگان دین کی یہی عادت ہے، وہ یہی کلمات کہلایا کرتے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں نے اپنا ہاتھ احمد رضا کے ہاتھوں میں دیا۔ اعلیٰ حضرت پھر فرمانے لگے، کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ عرض کرنے لگا، اعلیٰ حضرت ابھی تو آپ نے مجھ سے منع کیا ہے، ابھی تو آپ نے مجھ سے عہد و پیمان لیا ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے عزم مصمم کر لیا ہے، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اے اعلیٰ حضرت، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں نہیں، آپ کے دستے مبارک میں ہے، لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لو۔ اس مرید باصفا نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیا ہے۔ اب میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ کہہ رہا ہے، نہیں، میں نے اپنا ہاتھ اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں میں دیا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھ گئے۔ دو زانو بیٹھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارا۔ رانوں پر مارنے کے بعد ایک پنجہ اس کے سینے پر مارا، وہ زمین پر گر گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فاضل بریلوی نے پانی منگایا، پانی لگانے کے بعد میں اس کے منہ پر چھڑکا، وہ ہوش میں آیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کہا، کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا۔ جب اس نے کہا ہے تو کہتا ہے، قسم خدا کی میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غوث اعظم سے جس کو سچی محبت ہو جائے تو جب اعلیٰ حضرت اپنے مرید کو بریلی کی سرزمین پر غوث اعظم کا دیدار کرائیں تو خود اعلیٰ حضرت نے کتنی مرتبہ زیارت کی ہوگی۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ تکبیر۔ تبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اے مسلمانوں، اللہ پاک نے جس طریقے سے غوث اعظم کو انسانوں پر حکومت عطا کر دی ہے، ایسے ہی میرے غوث کی حکومت مسلمانوں جنات پر ہے۔ اعلیٰ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آ گیا، عرض کرنے لگا اے میرے غوث اعظم، اے میرے پیر و مرشد، بڑا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، بڑی پریشانی میں آ گیا ہوں، بڑی مشکل میں آ گیا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا بولو کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا مشکل آ گئی ہے؟ عرض کرنے لگا غوث اعظم میری ایک بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، عصر اور مغرب کے درمیان چھت پر گھوم رہی تھی، بے پردگی کے ساتھ میں گھوم رہی تھی، لیکن ایک جن اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ اے میرے غوث اعظم، جب سے میری بیٹی کو جن لے کر کے چلا گیا ہے، گھر والے پریشان ہیں، اس کے بیوی اس کی ماں پریشان ہے، اس کے بھائی بہن پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، محلے والے پریشان ہیں۔ اے حضرت غوث اعظم، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کو واپس کرا دیا جائے۔ اب میرے غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا اے میرے مرید باصفا، چلے جاؤ بغداد کی سرزمین پر جو سب سے بلند پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اس کی بلند چوٹی پر جا کر، اس کے بلند کنارے پر جا کر ایک گول دائرہ کھینچ لینا، ایک گول حصار کھینچنا، وہاں پر لکھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الغوث الاعظم جیلانی۔ اس کے اندر بیٹھ جانا، بیٹھنے کے بعد میں تمہارے اوپر جنات کے قافلے آتے رہیں گے، لیکن گھبرانے کی کوشش مت کرنا، جب تک تم گول دائرے میں رہو گے کوئی جن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن تم وہاں سے باہر مت آنا، تمہیں جنات پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام لے دینا، جنات کا بادشاہ آئے گا، جنات کا کپتان آئے گا، جنات کا کیپٹن آئے گا، میرا نام لے لینا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ غوث اعظم کا مرید بیان کرتا ہے راتیں گزرتی گئیں، جنات آتے گئے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب 40ویں رات آئی، غوث اعظم کا مرید بیان کرتا ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا بیان کرتا ہے، غوث اعظم کا مستانہ دیوانہ فرزانہ بیان کرتا ہے کہ تمام کے تمام جنات کا کیپٹن بھی حاضر ہو گیا، بے شک بے شک، گھوڑے پر سوار، کہنے لگا اے غوث اعظم کے مرید، آخر تم نے یہاں پر اپنا ڈیرا کیوں ڈال لیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ 40 دن ہو گئے، کیا لینے آئے ہو، تمہارا مطلب کیا ہے، ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، بیان کرو۔ تو غوث اعظم کا مرید کہنے لگا میں غوث اعظم کا چاہنے والا مستانہ دیوانہ فرزانہ ہوں، غوث اعظم کے حکم کے مطابق آیا ہوں۔ اللہ اللہ، جب غوث اعظم کا نام جنات کے سردار نے سنا، جنات کے کیپٹن نے سنا، گھوڑے سے نیچے آ گیا اور عرض کرنے لگا بولو غوث اعظم نے کیوں بھیجا ہے؟ تو یہ کہنے لگا غوث اعظم نے اس لیے بھیجا ہے، کوئی جن میری بیٹی کو اٹھا کر کے لے آیا ہے، میں اپنی بیٹی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس جنات کے سردار نے تمام جناتوں کو حکم دے دیا، کون وہ جن ہے جو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو اٹھا کر کے لایا، جاؤ اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ تمام جنات ڈھونڈنے چلے گئے، تھوڑی دیر گزری کہ تمام کے تمام جن ایک جن کو زنجیروں میں قید کر کے لاتے ہیں، ساتھ میں غوث اعظم کے مرید کی بیٹی بھی تشریف فرما ہے۔ غوث اعظم کے مرید نے بیان فرمایا، غوث اعظم کے مرید نے کہا، اس جنات کے سردار نے اس جن سے معلوم کیا تم کہاں رہتے ہو، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگا میں چین کا رہنے والا ہوں۔ تو کہنے لگے تم نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو کیوں اٹھایا؟ تو کہنے لگا حضور
असर व मगरिब का वक्त था। बगैर दुपट्टे के ये लड़की अपने छत पर टहल रही थी। मुझे हुस्न पर फरेफ्ता हो गया, मुझे इसका हुस्न भा गया, मैं इसकी खूबसूरती पर मर मिटा। इसको उठा करके ले गया। गौसे आजम के मुरीद के ने बयान है, उसने कहा कि जिन्नात के सरदार ने हुक्म दे दिया कि इस जिन को सरेआम कत्ल कर दिया जाए। उस जिन को कत्ल कर दिया गया। बेटी गौसे आजम के मुरीद के हवाले, गौसे आजम के मुरीद ने कहा जिन्नात के सरदार से, कप्तान से, कैप्टन से, ये बताओ मैंने गौसे आजम का नाम नहीं लिया तुम घोड़े पर, जब गौसे आजम का नाम लिया घोड़े से नीचे, आखिर इसकी वजह क्या है? तो जिन्नात के सरदार ने कहा था सुनो, जैसे अल्लाह ने गौसे आजम को इंसानों का कुतुब बना दिया है, ऐसे ही जिन्नात का कुतुब भी गौसे आजम को बना दिया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये शान, ये सरबलंदी, ये मकाम है हजरत गौसे आजम का। ये मुसलमानों, हमें इस करामत से सिर्फ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गौसे आजम बड़े बाकमाल थे, गौसे आजम बड़े पीर थे, गौसे आजम बड़ी करामत वाले थे, बल्कि हमें और आपको दर्स इबरत हासिल करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम अपनी बीवियों को, हम अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखा करें। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हमारा और आपका पर्दे का ये आलम है। आज पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मान नहीं है। आप जिस घर के अंदर चले जाओ तो आपको दरवाजे पर पर्दा मिलेगा। आप घर के अंदर और दाखिल हो तो आपको पता चलेगा कि टीवी पर पर्दा है। आप और देखो तो आपको पता चलेगा कि दरवाजे पर पर्दा है, बेड पर पर्दा है, फ्रिज पर पर्दा है। पूरे घर को पर्दे से ढक दिया गया। लेकिन जिसके ऊपर पर्दा होना चाहिए वो बाप बेपर्दा। ए मुसलमानों, हमारा और आपका वकार हमसे क्या कहता है? लेकिन आज और हम अल्लाह अकबर इतने बेगैरत हो चुके हैं कि अल्लाह अकबर, एक वो जमाना था कि किसी बाप के सामने उसकी बेटी बगैर दुपट्टे के ना आया करती थी, किसी की बहन बगैर दुपट्टे के ना आया करती थी, किसी की भतीजी चाचा के सामने बगैर दुपट्टे के ना आए। लेकिन आज अगर उसी घर के अंदर हो जाए शादी तो मुसलमानों पर्दा दूर रख दिया जाता है। घर की बेटी भी बेपर्दा है, बहन भी बेपर्दा है। अल्लाह अकबर, जो बेटी कभी अपने बाप के सामने बगैर दुपट्टे के ना आए, लेकिन आज वही बेटी बेपर्दगी के साथ में बाजार घूमे। और अगर कोई हादसा हो जाए, नाक कट जाए, तो आप मोहल्ले के लड़कों को कोसो कि फलां ने हमारी नाक कटा दी है। ये मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों का माहौल बेहतर हो जाए, तुम्हारा मुआशरा सुधर जाए, तुम्हारी इज्जत का बच जाए, तो तुम्हें नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना होगा। हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर अपनी बेटियों को चलाना होगा। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, कल आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। लेकिन हम और आप इतने बड़े बेगैरत कि अगर हमारे घरों के अंदर बेटियां पैदा हो जाएं तो पूरा घर परेशान, पूरे घर को चक्कर आते हैं। जिसको देखो परेशान, चचा परेशान, भाई परेशान, बाप परेशान, दादा परेशान, और सबसे ज्यादा कोई परेशान तो वो दादी अम्मी कि जिनके दांत भी टूट चुके हैं। किसी ने मालूम किया, ये बताओ कि तुम्हारे घर पर कौन बच्चा आया है, तुम्हारे बहू के कौन बच्चा आया है, किससे गोद भरी है? तो वो दादी अम्मी इतना बड़ा, इतना बुरा मुंह पिचकाए, इतना बुरा मुंह बनाए कि जैसे उनके मुंह में किसी ने सड़ा हुआ आलू रख दिया हो, और कहती है बेटी आई, बेटी, सब परेशान। और अगर उसी घर के अंदर आ जाए गुड्डू तो बटने लगेंगे फौरन लड्डू। क्या बात, पूरे मोहल्ले में कोहराम बरपा। आखिर ये लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं, ये पेड़े, ये बताशे, ये बर्फी क्यों? तो चचा कहता है मेरा भतीजा आ गया है, बाप कहता है मेरा बेटा आ गया है, दादा कहता है मेरा पोता आ गया है, फूफी कहती है मेरा भतीजा आ गया है। हर एक इंसान कहता नजर आ रहा है। लेकिन जब गुड्डू आया तो लड्डू, और बेटी आए
کوئی گڑ بھی نہ بانٹے، جبکہ تمہیں کیا پتا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے یہاں پر 3 بیٹیاں جائیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ تینوں بیٹیوں کی شادی کرے، پرورش کرے، اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میرے لیے بھی حکم بیان فرما دیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی پرورش کرے، ان کا نکاح کر دے، اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے موقع کو دیکھا، چوکا لگانے کی کوشش کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے، میرے لیے بھی حکم بیان کر دیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اس کی شادی کرے، اللہ پاک اس پر بھی جنت واجب کر دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول اور کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں نہیں، 2 بیٹیاں نہیں، 1 بیٹیاں نہیں، میری بیٹی نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی بیٹی نہ ہو وہ بیٹی ہونے کی تمنا کر لے، اللہ پاک اس پر بھی جنت واجب کر دیا کرتا ہے۔ اے بیٹی والوں خوش ہو جاؤ، یہ مقام کسی اور کو نہیں بلکہ بیٹی والوں کو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ بیٹی جس گھر میں آ جائے باپ کے لیے رحمت، بھائی کی بہن بن جائے، بھائی کے لیے برکت، کسی کی بیوی بن جائے، شوہر کے لیے نعمت، کسی کی ماں بن جائے تو اولاد کے لیے جنت بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا دے دیا، خوش ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کے آنے پر پورے محلے میں کوہرام برپا کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ڈی جے، اور جب ڈی جے بجایا گیا تو اس ڈی جے کے اوپر ماں ناچنے کے لیے تیار، دادی ناچنے کے لیے تیار، پھوپھی ناچنے کے لیے تیار، پورا گھر ڈانس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمانوں اب اس ڈی جے سے آواز آتی ہے ہٹ جاتا ہوں ناچندے، پورا پریوار ناچ رہا ہے، آواز آ رہی ہے ہٹ جاتا ہوں ناچندے، لیکن جب یہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں طاقت، باپ کے ہاتھ میں لاٹھی، جب یہ بیٹا جوان باپ بڑھاپے کی دہلیز پر، تو کبھی کہتا ہے میرے والد دنیا سے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، میرا گھر خالی کر دو۔ باپ نے کہا میرے بیٹے ماجرا کیا ہے؟ جب تو دنیا میں آیا تھا میں نے تیرے آنے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، محلے والوں کی دعوت کی تھی، کھانا کھلایا تھا، لیکن آج تو مجھے اپنے گھر سے باہر نکالتا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو جواب دیتا ہے اس لیے کہ جب تم نے میرے پیدا ہونے پر گانا بجایا تھا ہٹ جاتا ہوں ناچندے، تو میں تاؤ کو نہیں بلکہ اپنے باپ کو گھر سے باہر کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ ہم اپنے بچوں کو خود ہی ایسا ہتھیار دیتے ہیں، ایسا پیغام دیتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ہماری عزت نہ کریں، اس کے ذمہ دار مسلمانوں ہم خود ہوا کرتے ہیں۔ آخری بات اور آپ سے رخصت، اس لیے کہ ممبر ذکر پر حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری کی آمد ہو چکی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی گلفام صاحب قبلہ، مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات، جب بیٹا جوان ہوا اس کی تم شادی کرایا کرتے ہو، شادی سے پہلے مڈے کے دن ڈانس پارٹی کا انتظام کر لیا، گھر والے ناچ رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، گانے تماشے، آپ بارات لینے کے لیے اپنے باپ بارات لے کر کے جا رہے ہو، بہو کو لینے کے لیے جا رہے ہو، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر رنڈیوں کو نچوا لیا ہے، گھر کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جب یہ بارات راستے میں جاتی ہے ماں انتظار یہ کرتی ہے میرے بیٹے کی دلہن آ رہی ہوگی، بہن یہ انتظار کرتی ہے میری بھابا جا رہی ہوگی، لیکن مسلمانوں یہ بارات ابھی ہائی وے پر پہنچی تھی، اس سے پہلے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آواز یہ آتی ہے کہ بہو نہیں آنے والی ہے، دولہا کا انتقال ہو گیا ہے، دولہا کے بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں کیا بات ہے؟ اس لیے کہ جو پاک پروردگار تمہیں خوشی دینا چاہتا ہے، خوشی دینا جانتا ہے، اگر اسی پاک پروردگار کی نافرمانی کی جائے تو وہ اللہ اس خوشی کو غمی میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ گھروں میں تم نے
रंडियों को नचवाया, गाने बाजे तमाशे कराए। जब दुल्हन आ गई घर पर, घर वालों को उंगलियों पे नचाया, कभी शौहर को उंगलियों पे नचाया, तो कभी सास को, कभी ससुर को, कभी भाइयों को, कभी बहनों को। अब मुसलमान पहुंचा हजरत सैयद रुखसार मियाँ की बारगाह में, अर्ज करने लगा, सैयद साहिब एक ताबीज़ कर दिया जाए। हजरत ने मालूम किया ताबीज़ की क्या जरूरत है। तो जब आप देते नजर आता है इंसान, जब से दुल्हन आई है, जब से बीबी आई है, घर वाले परेशान हैं, वो उंगलियों पे नचाती नजर आ रही है, हुकूमत करती नजर आ रही है। तो मुफ्ती साहिब ने मालूम किया, सैयद साहिब ने मालूम किया, जब तू अपनी बीबी लेने के लिए गया था, जब तू दुल्हन लेने के लिए गया था, तो तूने काम क्या किया था? तो जवाब दिया कि हमने डीजे बजाया था, हमने रंडियों को नचाया था, हम घर वाले नाचे थे। तो सैयद साहिब ने जवाब दिया कि जब तुम दुल्हन को लेने गए तो तुमने घर में डांस रस कराए, तो ये बीबी, ये दुल्हन घर वालों को नचा रही है, तो ताज्जुब की बात क्या है? इसलिए कि सिग्नल तो तुमने ही दे दिया है, अब ट्रेन आ चुकी तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। तो मुसलमानों, हम चाहते हैं कि हमारे घर में इस्लामी, हमारे घर में चैनो सुकूनो सलामती रहे। तो हजरत गौसे आजम के सच्चे वफादार बन जाओ। हजरत गौसे आजम के सच्चे वफादार वही हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं। हजरत गौसे आजम के सच्चे वफादार वही हैं जो नमाजें पढ़ने वाले हैं, माँ बाप की इज्जत करने वाले हैं, गरीबों का सहारा बनने वाले हैं, शराबों को खैरा बात कहने वाले हैं, जुओं से दूर रहने वाले हैं। वही हजरत गौसे आजम के सच्चे वफादार हैं। हजरत गौसे आजम का फैज चाहते हो तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर चल जाओ, गौसे आजम के किरदार को अपना लो, गौसे आजम के कैरेक्टर को अपना लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कलमे तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।